بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، ہم اللہ کی توفیق سے اپنے باقاعدہ درسگان میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر فہم عطا فرمائے اور سمجھ کر سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 146 اور 147 پر بات کریں گے اور اس طرح آج یہ ہمارا 5واں پارہ اختتام ہوگا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں. اس بات سے منع کر دیا کہ مومن ہمیشہ جب دوستی کریں تو مومن سے کریں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی ان پرندوں کے ساتھ اڑتے ہیں جو ان کی نسل سے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبوتر باز کے ساتھ اڑ رہا ہو، کبھی نہیں آپ نے دیکھا کہ چڑیا طوطے کے ساتھ اڑ رہی ہو. تو جو ان کی جنس ہوتی ہے ان کو بھی اللہ رب العزت نے الہام کر دیا ہے کہ تم نے بھی اپنے اپنے کے ساتھ رہنا ہے. اور انسان ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا جگہ جگہ جو ارشادات فرمائے ہیں پھر بھی ان کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ نے جب منع فرما دیا کہ تمہارے دوست مومن ہونے چاہیے جن کی خصوصیات ایک جیسی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جو صحابہ کو مانتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، جو اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، جو آپس میں جن کی خصوصیات ایک جیسی ہیں ان کے ساتھ دوستی کرو. اور آج حیث ہے اور ٹریجڈی ہے، المیہ ہے اسلامی دنیا کا کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، لیکن جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم دوستی کرنے کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق تو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ اگر منافقوں کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن اور مومنین کا بھی کوئی نہیں ہوگا تو پھر منافق حسرت تو نہیں کرے گا، پھر اسے کوئی سبق اور عبرت تو اس سے حاصل نہیں ہوگی. تو یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے اندر جو اعمال کی کوتاہیاں اور خامیاں ہوں گی اللہ رب العزت مختلف مددگاروں سے ان کو دور فرما دے گا. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، کہیں نماز اور روزہ اور صدقات ہوں گے، کہیں حج اور عمرہ ہوگا. یعنی ہر وہ عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا قیامت کے دن ہمیں اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت کیونکہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 146 میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یعنی کافر دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے مگر وہ لوگ ماشوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ، جنہوں نے، اور یہاں تابو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کیسٹ میں لگا کر سن لیں جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جنہوں نے خلوص دل سے توبہ کی
اور توبہ کے بعد وہ اصلاح، پھر باقی زندگی اصلاح پذیر ہو گئے. پہلا اسٹیپ توبہ کا، اس کے بعد اصلاح یافتہ ہو گئے، اصلاح کر لی اپنی. اور پھر تیسری بات واعتصموا باللہ، پھر اللہ کے دامن کرم کو پکڑ لیا، پھر اللہ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اور پھر وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہو گیا. دین کا معنی ہے ان کے سارے اعمال، زندگی کے سارے اعمال میں خلوصیت آ گئی، اللہیت آ گئی، اور ان کا دین اللہ کے لیے ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ لوگ پھر مومنین کے ساتھ ہوں گے، جو خلوص والے پکے مومن ہیں ان کے ساتھ ان کو معیت مل جائے گی. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت جلد ایسے ایمان والوں کو، پکے مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اور اللہ رب العزت کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. یہ ذکر استفہامیہ اور استجابیہ ہے. اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، اگر تم شکر کرو تو وہ عذاب دینے کی جو علت اور حجت ہے وہ ختم ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو وجہ اور ریزن ہے عذاب دینے کی وہ کیا ہے؟ تم ناشکرے ہو، تم نے شکر نہیں کیا. تو جب تم شکر کرو گے وآمنتم، اور یقین کامل کے ساتھ ایمان لے آؤ، خلوص کے ساتھ ایمان لے آؤ گے، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت بہت بڑا قدردان ہے شکر کرنے والوں کا، اور بہت بڑا علیم ہے، ہر بات کو جانتا ہے. یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ منافقین ایک مدت تک مدینہ پاک میں انہوں نے ایک ہڑبونک مچائے رکھا ہے، اور کوئی موقع انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تکلیف یا اذیت دینے کی کوشش نہ کی ہو. مختلف قسم کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنی شفقت فرماتا ہے کہ فرمایا یہ سب کچھ ہم بھول جائیں گے. تمہارا ماضی کی باتیں تھوڑا سا اشارہ تن بھی ہوتی ہیں. آپ اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم تمہارا ماضی جیسا بھی ہے بھول جائیں گے. تم نے ملک توڑا ہم بھول جائیں گے، تم نے لوٹا ہم بھول جائیں گے. جو کچھ تم نے کیا اللہ رب العزت مدینہ کے منافقین کو فرما رہا ہے. لیکن آج ہمارے مخاطب مدینہ کے منافقین، سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی قرآن مجید کا آج تو مخاطب ہر وہ بندہ ہے جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے، کہ جس کے اندر بھی منافقت کے کچھ بیج پائے جاتے ہیں، ہر وہ بندہ اس قرآن مجید کی اس آیت کا مخاطب ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اب یقیناً توبہ اس سے کریں گے جو پیچھے انہوں نے اعمال کیے اسی سے کریں گے نا. تو جو توبہ کر لیں، اور توبہ کی حد کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا توبہ نصوح ہونی چاہیے، توبہ نصوح ہونی چاہیے. توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، جو گناہ کیا اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ قرضہ لے کے معاف کرا لیا، یہ نہیں کہ لوگوں کو قتل کر کے معافی مانگی، نہیں. جو گناہ کیا ہے اگر اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے تو اس کا کرنا توبہ کے اندر شامل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جو قصور کیا ہے اگر اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، تو توبہ میں یہ ایلیمنٹ شامل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک انہوں نے جو کچھ بھی کیا، لیکن آج بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک بندے پر موت طاری ہو جائے اور اس کی آواز آنی شروع ہو جائے. یعنی اس کے گلے سے ایک آواز آنی شروع ہو جائے کہ اس کی روح قبض ہو رہی ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں اچھا جی کر لیں گے پھر توبہ، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، لہذا توبہ کر لیں گے. لیکن یاد رکھنا چاہیے بھائیوں دوستوں، موت کا کوئی وقت مقرر ہمارے لیے نہیں ہے. ویسے اللہ نے تو کیا ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم
کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وقت کا موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، حالانکہ موت کسی کو بغیر وقت کے آتی نہیں ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم جملہ بعض اوقات بول دیتے ہیں یہ بھی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اور ہم جب بچے ہمارے اسکولوں میں کالجز میں لیٹر لکھتے ہیں کسی کو کہ کنڈولینس کا لیٹر لکھیں، تو اس کی والدہ بہت ہوگی، اس کے والد کو کنڈول کریں، اب کیا کہتے ہیں کہ اس کو افسردگی کا ایک خط لکھیں، تو اس میں بھی بچے ایک تعزیتی خط لکھیں، اس میں بھی ایک جملہ ہمارے استاد محترم اور ہم لوگ اس کو بغیر سمجھے لکھوا دیتے ہیں یا بچے یاد کر لیتے ہیں. ان ٹائملی ڈیتھ، بے وقت کی موت. کیا یہ جملہ کفریہ نہیں؟ یہ جملہ کفریہ ہے کہ وقت کی بے وقت کی موت کبھی نہیں ہو. اللہ پر اعتراض کریں تو اللہ رب العزت جس کو موت دیتا ہے وہ بے وقت نہیں، وہ وقت کی ہوتی ہے. ہمارے لیے اس کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم جب تعلیم دیتے ہیں تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت انسان دیکھ لیتا ہے اور اس سے اس کے سامنے ہوتے ہیں پھر اللہ رب العزت موت کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے اور اس کو توفیق آتی بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق اور وقت ملے یا نہ ملے. ایئر کریش ہو رہے ہیں آج کل، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، 300 لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں. تو توبہ کی توفیق یا کلمہ طیبہ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ یہ بھی مقدر کی بات ہے. جس کو موت اس طرح آتی ہے کہ بستر پر پڑا ہے اور اس کے پاس اس کے لوائقین عزیز و اقارب بیٹھے ہیں اور وہ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے ہیں یا اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نصیب کی بات ہے. اور موت ہی ایسی آ جائے کہ انسان سو رہا ہے اور اٹھ نہیں سکتا تو یہ بات سوچ لینا کہ بڑا وقت پڑا ہے، یہ بھی ایک جہالت پر مبنی ہے، کچھ فہمی پر مبنی ہے، پتہ نہیں کس کو وقت ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ توبہ کر لیں. جو منافق ہیں جن کے اندر منافقت پائی جاتی ہے وہ توبہ کر لیں. اور توبہ کی تشریح اتنی کافی ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی پھر بھول کر اس کی طرف دیکھا نہ جائے، پھر زندگی بھر اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کسی گویے کی توبہ گائی ہوئی لے آئے گھر میں اور کیسٹ لگا کر سنیں اور سر دھلتے رہیں اور وہ توبہ کا مذاق اڑاتا رہے. توبہ اس طرح کی جاتی ہے؟ جی توبہ تو کسی کونے میں بیٹھ کر کی جاتی ہے جہاں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے، آنکھوں میں آنسو ندامت ہو، اللہ کی ہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم جب کسی افسر کے ساتھ جا کے معذرت کرتے ہیں، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ اپنی پریشانیاں پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، ماتھے رگڑتے ہیں وہاں جا کر کسی انسان سے جس کے آگے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ رزق کا مالک نہیں ہے، وہ زندگی کا مالک نہیں ہے. جب اس کے ساتھ ہماری تضرع کا یہ حال ہوتا ہے، ہماری انسلٹ جسے کہتے ہیں تظلم کا یہ حال ہوتا ہے، تو رب ہی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایک سانس میں 100 بار توبہ کر رہے تھے، ایک سانس میں 50 بار توبہ اور اسے گانے بجانے کی صورت میں کہہ دیں اور جناب ہم جھوٹتے رہیں اور کہیں کہ اس نے یہ گایا بڑا اچھا ہے. تو توبہ گانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی ندامت کا اظہار کرنے والی چیز تھی. تو اللہ رب العزت منافقین کو بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے دروازہ بند نہیں ہوا کہ جائے کہ مسلمان کے لیے دروازہ بند ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. توبہ کے بعد دوسرا مرحلہ ہے پھر اپنی اصلاح کرو. اگر بندے نے توبہ کی اور اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو توبہ کا لازمی جو اثر ہونا چاہیے، جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ کہ ان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے اور جو وہ غلطیاں کرتا رہا ہے جس سے اس نے توبہ کی ہے پھر زندگی بھر وہ اصلاح پذیر ہو جائے، اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ وہ شرطیں ہیں، یاد رکھیں یہ 3-4 شرطیں اللہ رب العزت نے عائد کی. پہلی جب توبہ کی، دوسری اصلاح کرنے کی، اور اصلاح بندے نے خود کرنی ہوتی ہے، یاد رکھیں. دوسرا بندہ اصلاح نہیں کر سکتا بلکہ فلاسفر آج اور قانون دان اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ اونلی پنشمنٹ کین ناٹ اسٹاپ کرائم، صرف سزا جرائم کو روک سکتی نہیں. اور یہ بات صحیح ہے،
سزا صرف سزا جرائم کو نہیں روک سکتی جب تک اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے. آج ہمارے اندر تربیت کا پہلو ختم ہو گیا ہے اور ہم راتوں رات چاہتے ہیں کسی دم والے کے پاس جائیں, کسی سونے توڑنے والے کے پاس جائیں, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ راتوں رات تبدیلی آ جائے, حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. جو چیز 15 سال میں خراب ہوئی ہے, 20 سال ہو گئے خراب ہوئے, تو کیا وہ ایک رات میں ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت لگے گا. اس لیے فرمایا کہ اصلاح کریں, اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلم کے پاس جائیں. کیا خیال ہے؟ خود اصلاح نہیں ہو سکتی, خود تو انسان کو اپنی غلطیاں نظر بھی نہیں آتی. کیا آتی ہیں؟ جیسے دوسرے کی آنکھ کے اندر چھوٹا سا وہ زندہ بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شدید بھی نظر نہیں آتا. اس لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کہیں ظالم قلم ہم کیے جائیں, طے کیے جائیں, اور کسی اصلاح یافتہ کے پاس جا کر بیٹھا جائے. اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آج بھی مل جاتے ہیں, ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. کیا ڈھونڈنے سے ملتے ہیں, یوں ہی نہیں مل جاتے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے وَسِيلَةَ, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈ کر لایا کرو, تلاش کر کے لایا کرو. تو یہاں بھی اشارہ نیک بندوں کی طرف ہے کہ جب ان کی مجلس میں جاؤ گے, اب نیک بندوں کی مجلس میں اصلاح پانے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے کہ جب تک بندہ وہاں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے گناہ سے بچا ہے. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی جب ولی کامل یا اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر ہم گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور یہی پریکٹس اگر جاری رہے تو یقیناً اللہ رب العزت سے رحمت فرماتا ہے. جب ان کی مجلس سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی اثر باقی رہتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے تھوڑا دیر باقی رہے, پھر اس کی تھوڑی ڈیوریشن بڑھتی چلی جائے, پھر ڈیوریشن بڑھتی چلی جائے, کیونکہ یہ واقعات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی ہوئے. اشارہ کرنا چاہتا ہوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو معلوم ہے کہ کون سی شخصیت ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو غسیل ملائکہ ہیں. جب شہید ہو گئے حالت جنابت میں تھے, حضور نے آواز کی, اسی طرح میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہوئے. جب شہداء کی لاشوں کو, ڈیڈ باڈیز کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو اس وقت ان کی جسم میں اثر نہیں مل رہا, تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میرے حنظلہ کو فرشتے حوض کوثر میں غسل دینے لگے. یہ مقام ہے. اور آپ کا جب جسم میں اثر آیا تو آپ کا پانی نکل رہا تھا, آپ کے بال گیلے تھے, تو حوض کوثر سے غسل لے کر آئے. مقام یہ ہے, لیکن خود ایک تصادی کیا ہے. ایک دن ہم کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بھائی ابھی بکر لگتا ایسے ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ایسے مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ ہوا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا وجہ کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ تو عرض کی اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جب باہر کھیتوں میں اپنے کام میں جاتا ہوں تو ایمان کا وہ درجہ نہیں رہتا جو آقا علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہے. وہاں تو ہم جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں ہم اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایمان پوری اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے. لیکن باہر جاتے ہیں تو وہ لطف و قرار و سکون نہیں رہتا, تو لگتا ہے منافق ہو گیا ہوں. ہم بھی جب جمعہ کی تقریر سنتے ہیں یا درس سنتے ہیں تو ہمارا دل کی کیفیت کچھ, لیکن جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں پھر بدل جاتی, تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہی بات جب حضرت حنظلہ نے کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میرے ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے, تو ہم کس بات کی بولی ہیں. اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی برکت سے جڑے رہنا چاہیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہ عرض کر دی اپنی بات, جو دل کی بات تھی. کیا دل کی بات تھی؟ یہی تو صحابہ کا کمال ہے کہ وہ کچھ چھپایا نہیں کرتے تھے. ایمان یہ تھا کہ چھپا کے لیں گے تو آقا کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ حضور بتاتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں. تو کسی کا کچھ چھپا ہوا نہیں تھا. لیکن جب عرض کی تو حضور نے فرمایا اے حنظلہ, اے ابوبکر, تمہارے ایمان کی حالت وہی رہے جو میرے سامنے ہوتی ہے, تو پھر تم دیکھو فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافر ہو. اس لیے حضور نے تنقید کیا فرمائی, فرمایا اس لیے ایسی محافل میں آتے جاتے رہا کرو, میرے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرو. تو آج ہمیں اس سے کیا ملا سبب کہ آج ہمیں بھی کچھ وقت اپنے استادوں کے پاس,
قرآن کی صحبت میں اولیاء اللہ کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اگر نہیں ملتے تو میں ہاتھ جوڑ کر جاتا ہوں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا. ماں باپ کو کہتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولی اللہ سے کم نہیں ہے. جتنی دیر ماں باپ کے سامنے بیٹھے رہیں گے اتنی دیر وہ بھی گناہوں سے بچے رہیں گے, یقیناً بچے رہیں گے. حیا ہوگا, شرم ہوگا. اور اس لیے جب پرانے لوگ تھے, جب باپ دادا اکٹھے رہتے تھے تو اس وقت ہمارے اندر ادب اور شرم و حیا زیادہ تھا. اور آج چونکہ ہم اپنی اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ قانون دے دیے گئے, ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی ہے, ہر بندہ اپنی زندگی کا مالک ہے, لہذا وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتا ہے, اسے گزارنے دی جائے. تو اس سے کیا ہوا, فیملیز کے اندر سے ادب احترام ختم ہو گیا. یہ بڑے سلو کوشچن ہے, اس کا جتنا رونا رویا جائے وہ کم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ بندہ جڑ جائے, اٹیچ ہو جائے اور اس کے پاس کبھی کبھی جایا کرے, اس کی مجلس اور محفل میں بیٹھا کرے تاکہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ اترتا رہے. اس کے بعد فرمایا ہے اور پھر اللہ کے دامن کرم کے ساتھ جڑ جائے, اللہ کے ساتھ جڑا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, اللہ کو ہر وقت یاد کرے. وقت اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے احتسام ذلہ ہو جائے اگر انسان, تو پھر وہ بھٹک سکتا نہیں ہے. کہ یہ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے اور ان کا دین سے مراد یہاں ہے ان کا طرز زندگی, ان کے زندگی کے سارے اعمال اس لیے ہو جائیں اللہ کے لیے, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں. وہ اس میں ریاکاری نہ ہو, کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو, کسی اور مقصد کے لیے اعمال نہ ہو, فقط اللہ کے لیے اعمال ہو. تو یہ اخلاص سے دین ہو جاتا ہے. اور جب تک دین میں اخلاص نہیں ہے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مومنین کی اللہ رب العزت نے جو شان بیان کی ہے قرآن مجید میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں. مخلصین علی الدین, وہ دین کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں. جیسے سونا خالص انسان کی بھی یہ ہے نا ایک خصوصیت ہے کہ وہ خالص چیزیں لیتا ہے. اگر یہ پاکستان میں ملتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو مہنگی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے خالص نہیں. تو کیا اللہ خالص نہیں دیتا؟ اللہ بھی تو خالص ہے نا, اور کتنا کریم ہے. اس لیے اللہ کو تھوڑا عمل پسند ہے لیکن خالص ہونا چاہیے. یدی کہ زیادہ اخبار لگا ہو اس میں خلوص نہ ہو پھر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ دکھاوے میں آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 اعمال اگر کے کر لیں منافق اور ہر مسلمان ہر توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ کو دامن کو پکڑ لیں اور پھر اپنے اعمال کو خالص للہیت کے لیے کر لیں, تو پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ کا فتح فاولئک مع المؤمنین. تو پھر یہ کو شرکت کس کی ملے گی؟ ابو بکر صدیق کی ملے گی. پھر ان کو شرکت کس کی ملے گی؟ عمر فاروق کی ملے گی. پھر ان کو شرکت عثمان غنی اور مولا علی کی ملے گی. اگر یہ 4 کام کر لے بندہ خدا آج بھی یاد رکھیں تو ان کو سنگت صحابہ کی مل جائے, کیونکہ صحابہ سے بن کر کوئی خالص مومن جان ذکر ہی ان کا ہو رہا ہے. کیونکہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے اے منافقوں اگر تم یہ باتیں 4 اپنے کردار میں پیدا کر لو تو یقیناً پھر تمہیں خلفائے راشدین یا سارے صحابہ, کیونکہ میرے نبی کے تو سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہیں, لیکن یہ 4 بالخصوص یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, تو اللہ رب العزت ان کو سنگت صحابہ بھی دیں گے, یعنی جہاں یہ صحابہ ہوں گے وہاں وہ بھی ہوں گے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ آج ہمیں سنگت مل جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, اور ہمارے کردار کے اندر ہمارے اعمال کے اندر ایک اخلاص آ جائے, للہیت آ جائے اور اللہ کی مرضی کے لیے کام کرنا آ جائے. تو اللہ نے فرمایا وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور جب اللہ رب العزت مومنین کو بہت بڑا اجر دے گا. اب جس اجر کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا بندے کی سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے. یاد رکھیں جس کام کو, جس فعل کو, جس چیز کو اللہ رب العزت کہیں عظیم ہے وہ کسی بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ بس یہی سن کر سر سنتا رہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اب تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا بنے گا.
بادشاہ جب عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں کسی مجرم کو، تو انہیں تسکین ہوتی ہے یا نہیں؟ مجرم کو سزا دے گا کیا ہوتی ہے؟ اور یہ دنیا کا رواج ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو دنیاوی بادشاہ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو کسی کو سزا دے کر تسکین نہیں ہوتی، یا بادشاہ جب کسی مخالف کو مرواتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، یا اس سے خوف ہوتا ہے تو ان کا خوف بھی ان کے سزا پانے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ کسی سے خوف ہے، اللہ نہ کسی سے کچھ حاصل کرتا ہے، نہ اللہ کو کسی کو سزا دے کر تسکین ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت خود فرما ہے میرے بندو میں تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھے تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا؟ میں تو صبح شام تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگے ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ مجھے تمہیں سزا دے کر بھلا کیا ملے گا؟ ایک شکر تم اگر تم شکر کرو، اور شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ نعمت کا۔ شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جو نعمت ملی منعم کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وآمنتم، اور شکر کرنے کے بعد تم خالص ایمان لے آؤ۔ یا علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان سے پہلے شکر کو کیوں کیا؟ ایمان سے پہلے، حالانکہ ایمان بنیاد ہے اور شکر ایک عمل ہے، اور عمل کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ترتیب بدل دی ہے، اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں یہاں واو ترتیب کو نہیں بیان کر رہا، واو ترتیب کو، اب دیکھو نا ہماری عقل کہتی ہے ترتیب یہ ہونی چاہیے، تو کیا قرآن ہماری عقل کا محتاج ہے؟ آج جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے ان کی عقل بڑی ہے اور اللہ کی حکمت تھوڑی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کے مطابق یہ ہو، ہماری گرامر کے مطابق ہو، تمہاری گرامر چاہے پہاڑ میں تمہیں سمجھ آتی ہے یا نہ آئے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اس واؤ کی جو ترتیب بدل دی اللہ نے، جس کے اندر کی رمز ہے، کوئی راز ہے جو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی راز۔ اب اس راز کو سمجھنا ہے، کیا خیال ہے؟ سمجھنا ہے، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، سمجھو میری باتوں کو، اور جو سمجھ لیتا ہے پھر وہ اعتراض اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا شکر کرو پہلے۔ کیوں؟ شکر کرنے کے لیے نمبر 1 بندے کو جاننا چاہیے کہ نعمت کون سی ہے۔ اگر کوئی بندہ نعمت کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیا وہ شکر کرے گا؟ پہلے نعمت کا جاننا ضروری ہے۔ جب وہ نعمت کو جان لے گا پھر وہ سوچے گا یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے، کدھر سے آئی ہے، پھر اس کا خیال اس منعم کی طرف جائے گا، یاد رکھیں۔ اور جب وہ اپنے منعم حقیقی کو جان لے گا، پہچان لے گا، تو پھر اس کے آگے سر جھکا لے گا، اور جب سر جھکا لے گا تو یہی ایمان کی کیفیت ہے۔ جو بندہ شکر کرتے ہوئے شاکر بن کر اپنے منعم حقیقی کو پہچانتا ہے، اسی کا ایمان کمال پر ہوتا ہے۔ اور پھر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خوف سے شکر ادا نہ کیا جائے بلکہ شوق سے ادا کیا کیا جائے، یعنی نعمت کو جان لیا پھر خوف سے نہیں بلکہ شوق سے شکر ادا کیا جائے۔ تو جب بندہ شوق سے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کی تعداد کم بھی ہو تو وہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر تیسری بات میں یہ عرض کر دوں، اب اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، ایسے ہی ہے نا، اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتا ہے نعمتیں تو لامحدود ہیں، اور بندہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ کیا کوئی محدود لامحدود کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی محدود لامحدود کا شکر ادا کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ پر فرمایا علیما، میں جانتا ہوں تم تھوڑا بھی کرو گے تو میں جانتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے، تم کس شوق اور ذوق اور کس لگن اور للہیت سے کر رہے ہو، میں اس کو دیکھ کر تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ کتنا کرنا ہے اللہ۔ اور پھر یہاں جو چوتھا نقطہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہ یہاں شکر جس نعمت کا ادا کرنا ہے، جس پر ایمان لانا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟
کہ آپ وہ منافقوں سمجھو تمہارے اوپر نعمت کیا ہوئی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے مومنین پر، جہان والوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ انہیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا. اب یہ نعمت کبریٰ ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ خلوص دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اور پھر یہودی اور عیسائی، سورہ اعراف آیت نمبر 157، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یجدونہم عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، یہ تو آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے پاس انجیل میں بھی موجود ہے اور تورات میں بھی موجود ہے، اور مکتوبا لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ انجیل تورات زبور سب میں لکھی ہوئی موجود ہے. اور یہ انجیل اور زبور تورات یہ کسی بندے نے لکھی ہے؟ جی یہ تو لکھی لکھائی آئی ہے نا، یہ تو لکھی لکھائی نازل ہوئی ہے نا. اس کا مطلب کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تاریخ سابقہ کتابوں میں لکھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے یہ سوال کیا کسی صحابی نے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے؟ ان کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے تھے. اولاد پر بھی شک ہو سکتا ہے یہ اپنی ہے یا نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی پہچان میں شک نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. تو یہاں شکر کا مطلب یہ تھا کہ جس کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جس کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام پر آپ گزار کر کے، جس کے وسیلے سے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے سے محفوظ رہا، جس کے نور کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی کشتی پار کر گئی، جس کے نور کی وجہ سے اور وسیلے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا. جس کو جو ملا وسیلہ ہے مصطفیٰ سے ملا. اس لیے شکر کرتے ہمارے اس نعمت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان خالص لے آتے. بھائی اللہ کو تو وہ مانتے تھے نا، میں پچھلے 2 جمعوں میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں. اللہ کو تو منافق مانتے تھے، اگر خالص ایمان نہیں تھا تو کس پر نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا. اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تھا، آپ کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ مجھے مانتا ہے میرے مصطفیٰ کی قدر نہیں کرتا، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میرے مصطفیٰ کا نہیں کرتا، جو بندہ مجھے مانتا ہے میری بڑی نمازیں پڑھتا ہے. بلکہ یہاں آنے سے پہلے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایسے لوگ پائے جائیں گے کہ جناب جن کی نمازیں دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. صحابہ تو حضور فرما رہے ہیں جن کے جناب تلاوت قرآن دیکھو گے تو تم اپنی تلاوت کو کم تر سمجھنا شروع کر دو گے. اور پھر وہ آ کر جب گستاخی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور فرماتے ہیں اس کو پہچان کو جو کرتا ہے. خالد بن ولید نے اس پر کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں، اس کی گردن بنا دوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اس کو پہچان لو. اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازیں بڑی ہوں گی، داڑیاں بڑی گھنی ہوں گی، جن کی نمازیں لمبی ہوں گی. اور صحابہ بتاتے ہیں جب ہم نے دیکھا اس شخص کو، اس کی آنکھیں آگے دھسی ہوئی تھی، اس کی پہچانی نکلی ہوئی تھی، اس کی پنڈلیاں ننگی تھی اور اس کے سر پر بال نہیں تھے، دیکھ کر اس نے کروا رکھی تھی. یہ خصوصیات سے ہم تھی. فرمایا اس کو جانے دو، قیامت تک اس کی نسل سے گستاخ پیدا ہو چکے اور ان کی شکل بھی ہو چکی. اور پھر وہ راوی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ حضور نے فرمایا اس قوم کو جہاں پالو قوم ثبوت کی طرح سے قتل ہو، اسے قتل کر دو. تو یہاں منافقین میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایمان کس پر نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا. تو خالص ایمان لے آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤ. اللہ فرماتا ہے وقال اللہ شاکرا علیما. تو پھر اللہ رب العزت سب سے بڑا قدردان ہے، سب سے بڑا قدردان ہے اور وہ جانتا ہے انسان کمزور ہے، یہ میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن جب خلوص کے ساتھ آتا ہے، للہیت کے ساتھ آتا ہے، تھوڑا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کو آپ کی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق
قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ ہم سب کریں گے تو اس کی دی ہوئی طاقت کے مطابق کریں گے، لیکن جب وہ قبول کرے گا اور ہمیں عطا کرے گا تو وہ اپنی طاقت اور شان کے مطابق ادا کرے گا اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اگر کوئی منافقت کا پہلو ہے تو اللہ ہمیں اس سے پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو نیک لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو والدین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت ادب احترام کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کو لے کے ضرور بیٹھنا چاہیے۔ یہ میری درخواست ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ نے کبھی یہ احادیث کو سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو اپنی زبان دکھواتے تھے نا، دکھواتے تھے۔ ایمان ہے اب یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگایا کرو، جب کبھی بنیان پہنی ہو، بچے کا کب کبھی کرتا اترا ہو تو اپنے سینے سے لگایا کرو، اس کا منہ چوما کرو، بے شک اندر سے چومو، اولاد ہے، اس سے انسان کی خصوصیات اس میں داخل ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان کھلواتے آپ فرمایا کرتے بیٹا طہارت چوس لو، شجاعت چوس لو، بہادری چوس لو، علم چوس لو، سمجھ آئے؟ اس سے باپ کی خصوصیات ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد میں۔ تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے تو کبھی اولاد کو ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ فخر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے تقریباً 7.25 سال کی مدت میں، بلکہ 8.5 سال مجھے اب یاد نہیں ہے کہ 2004 میں ہم نے شروع کیا تھا قرآن مجید، تو یہ 5 بار اختتام مدیر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہماری کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور آگے بھی اللہ ہمیں زندگی اور صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ولا تزغ قلوبنا اس کو اپنی باتوں میں قبول فرما، انشاءاللہ ہمیں قبول سے دل والا ایمان عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا کاری سے محفوظ فرما، والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان سے شکریہ عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کی والدہ اور فوت ہو گئی ہے مولا، اس کو اس کا ثواب ہو جا، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو راحت نگاہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد۔ یہ آپ تو منہ میٹھا کر کے جائیں گی، آج وہ پارا ختم ہونے کی خوشی ہے سب حضرات۔ اتنے پکا نہیں کروانا تھا۔